بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام جناب اسماعیل علیہ السلام تھا اور دوسرے بیٹے جناب اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جناب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دوسرے پیغمبر ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں کیدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی تھی، جن میں عدنان سب سے زیادہ مشہور تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا نسب نامہ عدنان تک اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ ان میں سے نضر بن کنانہ کی اولاد قریش کہلاتی تھی۔ پیغمبر اسلام کی والدہ جناب آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ تھیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ پیغمبر اسلام ماں اور باپ دونوں طرف سے قریش کے ممتاز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ 570 عیسوی میں جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ فوج کشی کی تھی، جس سے عربوں نے عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کے نام سے سن مقرر کر لیا، اسی سال یعنی 1 عام الفیل کو جمعہ کے دن 17 ربیع الاول کو حجاز کی سرزمین مکہ پر رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ تاریخ 12 ربیع الاول بھی بتائی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد جناب عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب پیغمبر اسلام کی عمر 6 سال کی ہوئی تو شفیق ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ شاید قدرت کی مرضی یہی تھی کہ تمام عالم کو اپنی محبت و شفقت کے سایہ میں جگہ دینے والا خود باپ اور ماں دونوں کے سایہ عاطفت سے کم سنی ہی میں محروم ہو جائے۔ قبیلہ بنی سعد میں جناب حلیمہ وہ خوش قسمت خاتون تھیں جو رسول اللہ کی رضاعت کے لیے مقرر ہوئیں، اور اس دوران میں انہوں نے آپ کو اپنے گاؤں میں رکھا۔ اس کے بعد 6 برس کی عمر تک آپ اپنی والدہ گرامی کے ساتھ رہے۔ جب ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنی اولاد میں سے سب سے زیادہ محبت و شفقت کے ساتھ آپ کی پرورش شروع کی۔ مگر 2 برس کے بعد جناب عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ انہیں اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں فکر تھی تو اس بچے کی حفاظت و نگہداری کی، جس کے متعلق انہیں یقین تھا کہ آگے چل کر دنیا کے سامنے اس کا بہت بڑا مرتبہ نمایاں ہوگا۔ اس لیے جب اپنی زندگی سے بالکل مایوسی ہو گئی تو انہوں نے اپنے فرزند حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بلا کر محمد مصطفیٰ کو ان کے سپرد کر دیا۔ دوسرے بھائی عمر میں ان سے بڑے موجود تھے، مگر عبد المطلب کی نگاہ دوربین دیکھ رہی تھی کہ محمد کے لیے جس طرح ابو طالب جاں نثاری کے ساتھ خدمات انجام دیں گے، اس طرح کوئی دوسرا انجام نہیں دے گا۔ چنانچہ ابو طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک ہر طرح کے سخت سے سخت اوقات میں محمد مصطفیٰ کی نصرت و حمایت میں اس عہد کو پورا کیا جو وہ اپنے بزرگ مرتبہ باپ عبد المطلب سے ان کی اکھڑی ہوئی سانسوں کی آخری آمد و رفت کے عالم میں کر چکے تھے، اور اس وقت سے کہ جب رسول 8 برس کے تھے اپنی زندگی بھر رسول کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب وہ محبت صرف کرتے رہے جو اپنی اولاد کے ساتھ بھی نہ کرتے تھے، اور چچی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا وہ شفقت کرتی تھیں جس سے رسول کو ماں کی محبت کا لطف حاصل ہو جاتا تھا۔ اس لیے آپ نے چچی فاطمہ بنت اسد کے انتقال کے موقع پر یہ الفاظ فرمائے کہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں کا درجہ رکھتی تھیں۔ جب پیغمبر اسلام کی عمر 12 برس کی تھی تو حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے شام کی جانب سفر کیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ گئے، اور اسی سفر میں بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھ کر ان آثار کی بنا پر جو گزشتہ آسمانی کتابوں میں مذکور تھے کہا کہ یہ بچہ نبی ہونے والا ہے اور اسے بڑا اقتدار حاصل ہوگا۔ یہ ملاقات بحیرہ سے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے ہوئی تھی۔ جب آپ کی عمر 20 سال کی تھی
تو قریش میں حلف الفضول کا عہد نامہ ہوا کہ جو بے نظیر شریفانہ اصولوں پر مبنی تھا۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد قبائل عرب میں مطلق العنانی اور بے آئینی پیدا ہو گئی تھی، یہاں تک کہ پردیسیوں کے جان و مال مکہ میں محفوظ نہ رہے تھے۔ اس لیے بنی ہاشم کی دعوت پر زہرہ اور تیم کے قبیلے بھی متفق ہوئے اور سب نے عبداللہ بن عدنان کے مکان پر جمع ہو کر یہ عہد کیا کہ ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور اس وقت تک چین نہ لیں گے جب تک کہ اس کی شکایت دور نہ ہو جائے، اور اس سلسلے میں ہم ایک دوسرے کی معاونت کریں گے۔ اس معاہدے میں حضرت محمد مصطفیٰ نے بھی شرکت فرمائی، یہاں تک کہ ظہور اسلام کے بعد جب عرب کے دوسرے زمانہ جاہلیت کے معاہدات کل عدم قرار دیے گئے تھے تو بھی آپ اس معاہدے کا اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہوئے فرماتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی مجھے اس معاہدے کی بنا پر آواز دے تو میں اس کی آواز پر لبیک کہوں گا۔ پیغمبر اسلام کی عمر 25 سال کی تھی جب آپ جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا کے اموال تجارت کو لے کر شام کی طرف گئے۔ یہ تجارت کی مہم اتنی کامیابی کے ساتھ انجام پائی کہ جتنا نفع ہر سال خدیجہ کو ہوا کرتا تھا اس سے 2 گنا نفع اس سال ان کو حاصل ہوا۔ تجارتی معاملات میں نظر آنے والی رسول اللہ کی اخلاقی خوبیاں، امانت و دیانت اور بلندی ذات و صفات کا جناب خدیجہ کے دل پر نہایت گہرا اثر پڑا، اور خود جناب خدیجہ کے حسن معاملت اور کردار کا رسول خدا کی نظر میں بھی وزن تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ کو جناب خدیجہ کے ساتھ شادی کے پیغام دینے کی طرف متوجہ کیا گیا تو آپ نے صرف یہ عذر فرمایا کہ خدیجہ کافی مالدار ہیں، میری اتنی مالی حیثیت نہیں ہے کہ میرے ساتھ وہ شادی پر تیار ہو سکیں۔ لیکن درمیانی شخص نے جب ان کے رضامند ہونے کی ذمہ داری لی تو آپ نے بخوشی پیغام دینا پسند فرمایا۔ وہی ہوا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اسے فوراً منظور فرما لیا، چنانچہ تاریخ عقد مقرر ہوئی۔ جناب خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا عمرو بن اسد نے اور پیغمبر اسلام کی جانب سے آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح اور ایجاب و قبول کے مراسم ادا کیے۔ باوجود یہ کہ جناب خدیجہ عمر میں پیغمبر اسلام سے کافی زیادہ تھیں، مگر ان کے حسن سیرت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اتنی عزت تھی کہ آپ نے ان کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے عقد کا تصور بھی نہیں فرمایا۔ بچپن سے جوانی تک کی زندگی کے تجربات نے عربوں پر یہ اثر کیا کہ انہوں نے متفقہ طور پر آپ کی راست بازی اور امانت داری کو تسلیم کر لیا اور آپ کو صادق اور امین کے القاب سے یاد کرنا اور اپنی امانتوں کو آپ کے پاس رکھوانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اہم معاملات میں آپ کے مشوروں کو قابل قبول سمجھنے لگے، چنانچہ خانہ کعبہ کی مرمت کے موقع پر حجر اسود کے نصب کرنے کی عزت حاصل کرنے کی کوشش میں مختلف قبیلوں کے درمیان جو تنازع کی صورت ہو گئی تھی وہ آپ ہی کے حکیمانہ فیصلے سے دور ہوئی اور سب نے اس کو بخوشی تسلیم کر لیا۔ پیغمبر اسلام کی عمر 40 برس کی تھی کہ جب 27 رجب کو تبلیغ رسالت کے فریضے پر مامور ہوئے اور عملی طور پر خداوندی پیغام کے حامل قرار پائے۔ آپ نے بحیثیت رسول اپنے پیغام کو سب سے پہلے اپنی رفیقہ حیات خدیجہ بنت خویلد تک پہنچایا، جس پر وہ سچے دل سے ایمان لائیں، اور آپ کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو برابر آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور آپ کی رسالت کی عظمتوں کے پہلے سے عینی شاہد تھے، آپ کے دعوی رسالت کے سب سے پہلے گواہ بنے۔ پھر روز بروز دوسرے افراد تک بھی یہ آواز پہنچتی گئی اور اکا دکا لوگ آپ کے دعوے پر ایمان لاتے رہے، مگر ابھی تک تبلیغ رسالت رازداری کے ساتھ خاص لوگوں کے سامنے کی جاتی تھی اور علل اعلان اپنی آواز کو بلند کرنے کا موقع نہ آیا تھا۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے انہیں بھی حکم یہی تھا کہ وہ مخفی طور پر اپنے فرائض مذہبی انجام دیں اور اس کی عام اشاعت نہ کریں۔ 3 برس اسی طرح رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا ہونے کے بعد دوسری منزل یہ تھی کہ اپنے قریبی عزیزوں کے مجمع میں اعلان کا حکم آیا۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ دعوت کا سامان کرو، چنانچہ سامان کیا گیا اور اس میں تمام قریش کے ممتاز افراد کو مدعو کیا گیا۔ سب جمع ہوئے۔ کھانے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری کی ضامن ہے۔
میں خلق خدا کو توحید اور اصلاح عمل کی طرف بلانے پر مامور ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو اس مہم میں میرا ساتھ دے گا تاکہ وہی میرا رفیق، میرا وسیع اور میرا خلیفہ ہو؟ مجمع میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ کسی نے کچھ جواب نہ دیا مگر بس ایک جوان بخت بچہ تھا جو اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، میں آپ کا اس مہم میں دست و باز رہوں گا۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے جو عملی طور پر پہلے ہی سے رسول کے بازو بنے ہوئے تھے، اور اب اس طرح وہ تمام مجمع کے سامنے بھی عہد وفاداری کر رہے تھے۔ پیغمبر نے علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بس یہ میرا رفیق، میرا وسیع اور میرا خلیفہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے قریش کے سامنے اعلانیہ بت پرستی کی مذمت اور خدا پرستی کی تبلیغ شروع کر دی۔ قریش آپ کی ایذا رسانی پر آمادہ ہوئے، مگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت سے جو آپ کی محافظ تھی وہ مجبور ہو رہے تھے۔ آخر ان میں سے جو ممتاز افراد تھے وہ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور بہت تلخ الفاظ میں رسول کی شکایت کی اور کہا کہ یا تو اپنے بھتیجے کو روکیے یا آپ درمیان سے ہٹ جائیے، ہم اس سے نپٹ لیں گے۔ جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں کلمہ حق سے خاموش نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو صاف جواب دے دیا، جس سے ان کی عداوت کا شعلہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور خصوصیت کے ساتھ ان غریب مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچانے لگے جنہوں نے رسالت پیغمبر پر ایمان قبول کیا تھا۔ بعثت کے 5ویں سال مسلمانوں پر مظالم بہت ہونے لگے تو آپ نے اپنے اصحاب کو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ کافی تعداد میں مسلمان حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان مہاجرین کے سرکردہ جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، جنہوں نے بہترین طریقے سے عیسائی بادشاہ نجاشی کے دربار میں اسلامی تعلیمات کی ترجمانی اور تبلیغ کا فرض بھی انجام دیا، جس سے بادشاہ اور ارکان سلطنت کے دل پر اسلامی عظمت کا سکہ جم گیا اور مسلمانوں کو وہاں اطمینان و سکون کے ساتھ قیام کا موقع ملا۔ حبشہ میں مسلمانوں کی کامیابی کے حالات سن کر مشرکین کے بغض و حسد میں اور اضافہ ہوا، اور انہوں نے آپس میں متفق ہو کر یہ طے کیا کہ بنی ہاشم کا پورے طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ شادی بیاہ جائز نہ سمجھا جائے بلکہ ان کے ساتھ خرید و فروخت بھی نہ کی جائے، یہاں تک کہ ضروریات زندگی، پانی اور کھانا تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ ناچار ابو طالب علیہ السلام نے رسول کو اپنے ایک محفوظ مکان میں جو پہاڑ کی گھاٹی میں ایک قلعہ کی صورت پر تھا منتقل کر دیا۔ اسی گھاٹی کو شیب ابی طالب کی گھاٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ رسالت کے 7ویں سال کا ہے اور 3 برس مسلسل یہ محاصرہ قائم رہا۔ اس دوران میں حضرت رسول خدا اور آپ کے ساتھ تمام بنی ہاشم کو سخت تکالیف کا مقابلہ کرنا پڑا، یہاں تک کہ کئی وقت ایسے گزر جاتے تھے کہ آب و طعام میسر نہ آتا تھا۔ 3 برس کے بعد یہ بائیکاٹ ختم ہوا اور یہ لوگ شیب ابی طالب کی گھاٹی سے باہر نکل سکے۔ افسوس کہ اس محاصرہ کے ختم ہونے سے 2 ہی مہینے کے بعد بعثت کے 10ویں سال جناب ابو طالب علیہ السلام کا اور ان کے صرف 35 دن بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہو گئی۔ ان دونوں شخصیتوں کی رحلت کا رسول اللہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ اسی سے آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ابو طالب کے بعد قریش کی ایذا رسانی بہت بڑھ گئی۔ وطن کی زمین رسول کے لیے خارزار بن گئی۔ آپ کو اسلام کی اشاعت کے لیے اب کسی مناسب مقام کی تلاش بھی تھی۔ چنانچہ آپ نے بعثت کے 10ویں برس کے آخر میں ایک پناہ گزین کی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ ایک داعی حق کی حیثیت سے طائف کا سفر کیا۔ بالکل بے زاد و بے توشہ، صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے آپ نے عرب کے اس سرسبز مقام پر 10 دن قیام کیا اور فردن اسلام کا پیغام ہر ایک تک پہنچایا۔ مگر افسوس کہ ہدایت کی کھیتی کے لیے یہ شاداب زمین بھی خشک ثابت ہوئی۔ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہا بلکہ اپنے ہاں ٹھہرنے بھی نہیں دیا اور جسم مبارک پر پتھر مارنا شروع کیے۔ آپ پھر مکہ معظمہ واپس آئے، مگر یہ تمام مشکلات آپ کے قدم کو راہ حق میں مسلسل کوشش سے باز نہ رکھ سکیں۔ مکہ معظمہ میں ہر سال مجنہ اور عکاظ کے جو بازار لگتے تھے
اور ان میں مختلف اطراف و جوانب کے قبائل جمع ہوتے تھے۔ اس موقع پر شعرائے عرب اپنے قصیدے سناتے تھے، تاجر اپنے اموال تجارت لا کر فروخت کرتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام یہ تھا کہ آپ قبائل عرب کے سامنے اپنے پیغام توحید کو پیش کر کے ان کو اپنی حمایت و نصرت کی دعوت دیتے تھے۔ مگر دعوت حق کی آواز انہی دلوں پر اثر کیا کرتی ہے جن میں کسی حد تک صلاحیت و قبول کی روشنی موجود ہوتی ہے، جبکہ اکثر قبائلی بجائے وعدہ نصرت کے آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور اظہار رسانی پر آمادہ ہوتے تھے۔ یثرب یعنی مدینہ کی سرزمین کی ایک جماعت خوش قسمتی سے اس صدا سے متاثر ہو گئی اور انہوں نے عقیدہ حق کو قبول کر کے آپ کی امداد و نصرت کا وعدہ کر لیا۔ یہ تھا انصار کا پہلا گروہ جو شرف اسلام سے مشرف ہوا، اور پھر انہوں نے اپنے شہر جا کر رسول کا پیغام پہنچایا، اور بہت سے افراد نے غائبانہ آپ پر ایمان اختیار کیا۔ دوسرے سال ان میں سے 12 آدمی رسول سے آ کر ملے اور آپ سے عقائد اسلامیہ کی تعلیم حاصل کی۔ تیسرے سال 70 آدمیوں نے حاضر ہو کر پیغمبر اسلام پر ایمان کی سعادت کو حاصل کیا۔ اب مدینہ میں اسلام کافی طور پر پھیل گیا اور لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے، جن میں سے اکثر صرف تعلیمات اسلامی سے متاثر ہو کر اس سعادت کو حاصل کر رہے تھے، اور ابھی ان کو آنکھوں سے رسول کے چہرہ مبارک کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ یثرب میں اسلام کی کامیابی کی خبریں سن سن کر اہل مکہ کا غیظ و غضب بڑھتا جاتا تھا، اور وہ اب مسلمانوں کو اور زیادہ ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے لگے۔ آخر رسول خدا نے ان کو یثرب کی جانب ہجرت کی اجازت دی، اور رفتہ رفتہ اکثر مسلمان مکہ سے نکل گئے۔ صرف رسول خدا، علی مرتضیٰ اور چند دوسرے مسلمان باقی رہ گئے۔ اب مشرکین کو یقین ہو گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یثرب میں ایک محفوظ جائے پناہ حاصل ہو گئی ہے۔ اب عن قریب یہ خود بھی وہاں پہنچ جائیں گے تو ہمارے مقابلے میں ان کو بڑی طاقت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے دارالندوہ میں جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ رات کے وقت آپ کے گھر کو گھیر کر آپ کے چراغ زندگی کو گل کر دیا جائے۔ پیغمبر اسلام کو اس کی اطلاع پہنچ گئی، اور آپ نے طے فرما لیا کہ آپ اپنے بستر پر علی ابن ابی طالب کو لٹا کر خود مخفی طریقے سے زمین مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت علی نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر رسول اللہ کے بستر پر آرام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کی نگاہوں سے مخفی رہ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس اہم واقعہ کو ہجرت کہتے ہیں، اور اسی سے مسلمانوں میں ہجری تاریخ کی ابتدا ہوئی ہے، جسے اس وقت تک 1400 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلا کام جو رسول نے مدینہ پہنچ کر کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی، جس میں تمام مسلمانوں کے ساتھ خود رسول بھی پتھر اٹھا اٹھا کر لانے میں شریک تھے۔ شروع میں بس ایک قد آدم اونچی چاردیواری پر اکتفا کیا گیا، پھر جب نمازیوں کو گرمی سے تکلیف ہوئی تو کھجور کے درخت کی شاخوں کا ایک سائبان ڈلوا دیا، لیکن چھت باوجود اصحاب کے اصرار کے بنوانا پسند نہیں فرمائی۔ اس مسجد کے گرد چھوٹے چھوٹے مکانات اپنے عزیز و اقارب اور ضرورت مند اصحاب کے لیے بنوائے، جن کے دروازے پہلے مسجد ہی میں کھلتے تھے، مگر بعد میں سوائے حضرت علی ابن ابی طالب کے اور سب کے دروازے مسجد کی طرف بند کر دیے گئے اور آمد و رفت باہر سے قرار دی گئی۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ رسول بخیر و خوبی مدینہ پہنچ گئے اور ان کا مذہب دن دگنی ترقی کر رہا ہے، تو ان کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی، اور وہ مدینے کے یہودیوں کے ساتھ مل کر کوشش کرنے لگے کہ اس بڑھتی ہوئی طاقت کو کچل دیں۔ اس کے نتیجے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین قریش اور یہودیوں کے ساتھ بہت سی لڑائیاں لڑنا پڑیں، جن میں سے اہم موقعوں پر آپ خود فوج اسلام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ایسی مہموں کو غزوہ کہتے ہیں، اور جن موقعوں پر آپ اپنے اصحاب میں سے کسی کو فوج کا سردار بنا کر بھیج دیا کرتے تھے ان کو سریہ کہا جاتا ہے۔ غزوات کی مجموعی تعداد 26 ہے، جن میں غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر اور حنین بہت مشہور ہیں۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں، غزوہ احد 3 ہجری میں، غزوہ خندق 5 ہجری میں، غزوہ خیبر 7 ہجری میں،
اور غزوہ حنین 8 ہجری میں فتح مکہ کے فوراً بعد لڑا گیا، اور سریوں کی تعداد 36 ہے، جن میں سب سے مشہور جنگ موتا ہے، جس میں جناب جعفر طیار شہید ہوئے۔ جنگ موتا 8 ہجری میں ہوئی۔ بدر و احد کی لڑائیوں کے بعد کچھ عرصہ تک مشرکین مکہ کی طرف سے کوئی جنگی کارروائی نہیں ہوئی، تو ہجرت کے 6 سال آپ نے مکہ معظمہ کے حج کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مگر جب قریشیوں کو رسول کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ مکہ سے باہر نکل کر رسول کا راستہ روکنے پر تیار ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آنکھوں سے آپ کا شہر مکہ میں داخلہ نہیں دیکھ سکتے۔ مکہ والوں کا یہ جارحانہ قدم دیکھ کر رسول نے امن پسندی سے کام لیتے ہوئے ان کے ساتھ ایک تحریری صلح نامہ کر دیا۔ اس صلح کے کاتب حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ اس کی شرائط یہ تھیں: پیغمبر اسلام اس سال اپنے اصحاب کے ہمراہ بغیر حج کیے ہوئے واپس چلے جائیں۔ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہ ہو۔ اگر مکہ والوں میں سے کوئی جا کر مسلمانوں میں شامل ہو جائے تو مسلمانوں کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اسے واپس کر دیں۔ اگر کوئی مسلمان بھاگ کر مشرکین کے پاس آ جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ عرب کے تمام قبیلوں کو اختیار ہے کہ چاہے وہ رسول اسلام کے ساتھ معاہدہ کر لیں یا مکہ والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اگلے سال مسلمانوں کو مکہ کی زیارت کا حق حاصل ہوگا، لیکن وہ وہاں 3 روز سے زیادہ قیام نہیں کر سکیں گے۔ مسلمان اس موقع پر اپنے سفری اسلحہ کے ساتھ یعنی تلواروں کو غلاف میں رکھ کر آ سکیں گے۔ بعض مسلمان اس معاہدہ کے غیر منصفانہ شرائط پر بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، مگر پیغمبر اسلام نے اس لیے کہ جارحانہ حملہ کا الزام آپ پر عائد نہ ہو، ان شرائط پر صلح کر کے مکہ سے واپس چلے آئے اور اگلے سال معاہدہ کے مطابق حج کے لیے تشریف لے گئے، اور حسب معاہدہ 3 دن کے بعد مکہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ واپس چلے آئے۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد مکہ والے اس معاہدے پر جو رسول اللہ کے ساتھ کیا گیا تھا قائم نہ رہے، اور قبیلہ خزاعہ کو جو پیغمبر اسلام کا حلیف تھا، بکر کے قبیلے نے جو مشرکین کا حلیف تھا تہے دیکھ کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ اپنے حلیف قبیلہ کی امداد کے لیے فوراً روانہ ہو گئے اور 10,000 مسلمانوں کی فوج کے ساتھ مکہ کے قریب پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ مشرکین میں اب مقابلہ کی طاقت باقی نہ تھی۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دینا مناسب سمجھا، اور ماہ رمضان 8 ہجری میں آپ فاتحانہ شان سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اب پیغمبر اسلام کا رحم و کرم دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ان لوگوں کی جن سے آپ کو سخت تکلیفیں پہنچی تھیں، جن کی وجہ سے آپ کو اپنا وطن عزیز چھوڑنا پڑا تھا، فتح مکہ کے وقت تمام خطائیں معاف کر دی گئیں۔ فتح کے موقع پر جب لوگ آپ کی بیعت کر رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ سب نے جواب دیا کہ ہمیں اچائی ہی کی امید ہے۔ آپ فیاض بھائی ہیں اور فیاض بھائی کے فرزند ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم لوگ آزاد ہو۔ دنیا کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ رسول خدا نے ابو سفیان کو، اس کی بیوی ہندہ کو جس نے حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ نکلوا کر چبایا تھا، وحشی کو جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، اور ایسے ہی کئی اشخاص کو جنہوں نے سخت ایذائیں پہنچائی تھیں اور شدید جرائم کے مرتکب ہوئے تھے، آج ظاہری اسلام قبول کرنے کے بعد بغیر کسی شرط کے معاف کر دیا۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.5 ماہ مکہ میں قیام فرمایا اور ملکی انتظام کے لیے وہ اصول جاری کیے جو مہذب قوموں کی تہذیب کی آج بھی نشانی بن سکتے ہیں۔ 10 ہجری میں پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا۔ ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ ارکان حج ادا کیے۔ واپسی میں مقام غدیر خم پر تمام اطراف و جوانب کے مسلمانوں کے مجمع میں یادگار تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے اپنی وفات کے قریب ہونے کی دردناک خبر سناتے ہوئے ان سے اس طرح اقرار لیا کہ میں تمہارے بارے میں خود تم سے زیادہ اختیارات رکھتا ہوں یا نہیں۔ جب سب نے تسلیم کیا کہ بے شک آپ ہم سے زیادہ اختیارات رکھتے ہیں، تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر مجمع کے سامنے اونچا کیا اور فرمایا کہ جو اختیارات مجھے تمہاری نسبت حاصل ہیں وہی علی کو تمہاری نسبت حاصل ہوں گے۔
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے جانشین کے نام کا اعلان فرمایا۔ مسلمانوں نے اس پر بڑی خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا اور عام طور سے اس وقت علی رسول کے جانشین تسلیم کر لیے گئے۔ پیغمبر اسلام کی تعلیم کا خاص جوہر تمام افراد انسانی کی نگاہ کو مادیت کے احاطہ سے نکال کر ایک غیبی طاقت کی طرف متوجہ کرنا تھا، جس کے لحاظ سے تمام افراد انسانی یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ خالق کی توحید اور خلائق کا اتحاد، یہی وہ دو بنیادی اصلیں تھیں جن پر حقوق اللہ اور حقوق الناس کی عمارت بلند ہوئی، اور تاریخ انسانی میں پہلے پہل شہری اور انسانی حقوق پورے طور پر عام انسانوں کو بالعموم عطا ہوئے، جن سے وہ قومیت، رنگ، جنس یا غربت و فلاقت کی بنا پر محروم رکھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق پر بہت زیادہ زور دیا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں بھیجا گیا ہوں صرف اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ آپ کے ذاتی اخلاق و خصائل بھی اسی مقصد کے ترجمان تھے۔ آپ اتنی بڑی اسلامی جماعت کے سردار ہوتے ہوئے فقرائے مدینہ کے ساتھ زانو سے زانو ملا کر بیٹھتے اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے تھے۔ رات رات بھر عبادت خدا ہوتی تھی، اتنی کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اور دن بھر قبائل عرب اور مختلف شہروں کے وفود سے ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ مسائل کا تصفیہ ہوتا تھا اور بڑے بڑے قضیے حل کیے جاتے تھے۔ ایک انگریز مورخ باسورتھ اسمتھ نے لکھا ہے کہ تاریخ میں محمد کی سی ہستی بیک وقت 3 فرائض انجام دیتی ہوئی نہیں مل سکتی، یعنی کہ محمد ایک قوم کے بانی ہوئے، ایسی مثال کوئی دوسری نہیں مل سکتی۔ اس کے ساتھ آپ نے کبھی اپنے آپ کو بادشاہ کہا جانا یا سمجھا جانا پسند نہیں کیا، بلکہ اس سے انکار فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جو ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوا رعب سے کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اپنے آپے میں آؤ، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو شوربے میں روٹی کو چورا کر کے کھانا کھاتی تھی۔ اسی مناسبت سے آپ کی عادتیں نہایت سادہ تھیں۔ تعمیر کے وقت مزدوروں کی طرح کام کرتے، بازار سے اپنا سودا خرید کر لاتے، بلکہ ہمسایوں کو بھی خرید کر لا دیتے تھے۔ عفو و کرم آپ کا خاصہ، اور سختیوں کو ہمت کے ساتھ برداشت کرنا اور عزم و اطمینان کے ساتھ عمل کے جادہ پر قائم رہنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں نمایاں تھا۔ آپ کا عمل آپ کی تعلیم کا مفسر اور آپ کی تعلیم آپ کے عمل کا خلاصہ تھی۔ آپ کے طرز بیان کی خاص خصوصیت جامعیت تھی۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ نے وہ اصول ودیت کر دیے ہیں جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن حقائق و معارف کا وہ خزانہ اور حیات انسانی کا وہ مکمل دستور ہے جو آپ کے ذریعے سے اہل عالم کی ہدایت کے لیے پیش ہوا، اور کروڑ در کروڑ انسانوں نے اس وقت سے اب تک اس کی تعلیمات سے فیض حاصل کیا، اور ہزاروں ایسے افراد نے بھی جو مذہبی طور سے اس پر ایمان کا اقرار نہیں رکھتے، اس کی بلندی کا اعتراف کیا ہے۔ دوشنبہ کا دن 2 ربیع الاول 11 ہجری یا ایک قول کی بنا پر 28 صفر کی وہ قیامت خیز تاریخ تھی جب چند روز بیمار رہنے کے بعد مصلح عالم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ آپ کی حسب وصیت آپ کے بھائی اور جانشین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کی تجہیز و تکفین فرمائی، اور آپ کو مسجد کے پاس اسی حجرہ میں جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی دفن کیا۔ مدینہ منورہ میں آپ کا قبہ خضرا مسلمانان عالم کی زیارت گاہ ہے، جہاں وہ مکہ معظمہ کے حج سے پہلے یا بعد میں جاتے ہیں، اور مسجد نبوی و روضہ رسول کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔